الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ آج کچھ فصل کے بعد ہم دوبارہ سے یہ جو ہمارا پروگرام تھا قرۃ خانے یا بک ٹاک کا اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو آج ہمیں جس کتاب کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں وہ امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے التواضع والخمول۔ اب تک ہم زیادہ تر یہاں پر انگریزی کتابیں اور جو مغربی فکر سے متعلق ہیں یا جدید فکر سے متعلق کتابیں تھیں ان کا مطالعہ کرتے رہے۔ تو اب ارادہ کیا انشاءاللہ کہ ہر ماہ ایک تو اسی طرح انگریزی کتاب پر ہم کچھ بات کریں گے اور ایک نشست میں عربی یا اردو کی کسی کتاب پر ہم کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ جو کتاب ہے کتاب التواضع والخمول، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ ان کا جو پورا نام ہے وہ ہے الحافظ ابو بکر عبداللہ بن محمد بن عبید بن سفیان بن قیس البغدادی القرشی مولاہم من موالی بنی امیہ۔ لیکن یہ ان کا جو شہرت ہے یا ان کی جو عرفیت ہے وہ لقب سے ہے زیادہ، ابن ابی الدنیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی کنیت یا نسبت یا لقب اتنا معروف ہو جاتا ہے کہ اصل نام جو ہے وہ لوگ جانتے بھی نہیں اور بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے۔ تو امام ابن ابی الدنیا علیہ رحمہ بھی ایسے ہی بزرگ ہیں کہ جو اپنی اس نسبت سے، اپنے اس لقب ہی سے زیادہ معروف ہیں۔ اور امام صاحب جو ہیں وہ 208 ہجری میں ان کی پیدائش ہے اور 281 ہجری میں آپ کا انتقال ہے۔ یعنی ایک لحاظ سے امام احمد بن حنبل وغیرہ ان کے ہم اثر ہیں، امام ابن ماجہ ان کے ہم اثر ہیں، اور مورخ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں اور مؤدب بھی ہیں۔ یعنی ایک یہ پورا آپ سمجھ لیں کہ ایک ووکیشن تھی، یہ اس کو کہا جاتا تھا مؤدب۔ ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تعلیم و تربیت، تو عربی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تعلیم اور تأدیب کا ہے، یعنی علم اور ادب۔ جس کو ہمارے ہاں تربیت کہا جاتا ہے ماڈرن معنوں میں، ٹریننگ کے حوالے سے، اس کے لیے عربی زبان کا جو لفظ ہے وہ تدریب ہے، تدریب المعلمین، ٹیچرز ٹریننگ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو ادب سکھانا، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول شاید پہلے بھی نقل کیا کہ قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ تو یہ جو قوا انفسکم واہلیکم ہے خاص طور پہ گھر والوں کو بچاؤ، اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ای علموہم وادبوہم، ان کو تعلیم دو اور ان کی تأدیب کرو۔ تأدیب کا لفظ آپ کو معلوم ہے کہ جدید اردو زبان میں بھی یعنی استعمال ہوتا ہے ڈسپلن کے لیے، یعنی آپ کیوں نہ آپ کے خلاف جو ہے وہ ڈسپلنری ایکشن لیا جائے، آپ اتنے عرصے سے غیر حاضر ہیں تو اس کے لیے جو اردو کی اصطلاح ہے وہ یہی ہے کہ بھئی آپ کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ مؤدب بھی تھے، اور بنو امیہ کے جو کچھ خلفاء تھے معتضد، بلکہ جو عباسی خلیفہ تھے ان کے جو ہے وہ معتضد عباسی خلیفہ تھا، اس کے مؤدب تھے، اور ان کا بیٹا المقتفی باللہ اس کے بھی یہ مؤدب تھے۔ اور انہوں نے حدیث کے حوالے سے ان کی جو تصانیف ہیں وہ حدیث کی جو ایک قسم ہے جس کو ایک ژانرا ہم کہہ سکتے ہیں حدیث کی کتابوں کا، وہ ہے الاجزاء۔ الاجزاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
آپ کو معلوم ہے کہ کتابیں مرتب کی گئیں یا تو تھیمیٹیکلی، جیسے ہمارے ہاں جوامع ہیں، سنن ہیں، یا کتابیں مرتب کی گئیں روات کے حوالے سے جو مسانید کہلاتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی 30-40 قسم کی حدیث کی کتب کی اصناف ہیں. ان میں سے ایک صنف ہے جس کو کہا جاتا ہے الاجزاء، کہ جس میں کوئی محدث کسی خاص موضوع پر یا اپنے کسی خاص شیخ کے حوالے سے یا کسی خاص صحابی کی روایات کو جمع کرتا ہے کسی ایک جز میں، ٹھیک ہے نا، ایک الگ سے، جیسے ایک آپ کہہ لیں کہ کتاب چھاپی جاتی ہے تو اجزاء. جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اجزاء چھوٹے چھوٹے بھی ہیں. یعنی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جز قراء خلف الامام، جز رفع الیدین فی الصلاۃ. یعنی انہوں نے اس طرح کے رسالے بھی لکھے ہیں چھوٹے چھوٹے، کہ ایک رسالہ مرتب کیا جس میں جو ہے وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی روایتوں کو جمع کیا، یا جو ہے وہ ایک کتابچہ تھا کہ جس کے اندر جو ہے وہ رفع الیدین جو ہے نماز میں کرنا، اس کی احادیث کو جمع کیا. تو امام صاحب کے رسائل ہیں، اور یہ کوئی میرا خیال ہے کہ 100 سے اوپر ہیں، یعنی جو حدیث کے مختلف موضوعات پر ہیں. میرے پاس جو موسوعہ ہے، موسوعہ الامام ابن ابی دنیا، اس میں بھی 7-8 اس کی جلدیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 70-80 اس کے اندر مختلف چھوٹے چھوٹے رسائل ہیں جو امام صاحب نے تصنیف کیے. اور بس عام طور پہ ایسے ہی مطلب 150 سے لے کے 250-300 تک روایات ہوتی ہیں ہر جز میں، اور کسی ایک خاص موضوع کو لے کر اس پر احادیث کو امام صاحب جمع کرتے ہیں. اور کچھ جو ٹائٹلز ہیں وہ نسبتاً بڑے اچھوتے سے بھی ہیں. میں کچھ نام میں نے نوٹ کیے تھے ان کے کچھ اجزاء کے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب المطر والرعد والبرق. پھر کتاب الرقہ والبکا، کتاب العقوبات، کتاب النفقہ علی العیال، کتاب الجوع، بھوک، بھوک کی کیا اہمیت ہے، کتاب الفرج بعد الشدہ، کہ شدت کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے اوپننگ فراہم کرتے ہیں، کتاب اصلاح المال، مال کو درست کرنا، مال کو سدھارنا، کتاب ذم البغی، کتاب ذم الملاہی، لاہو و لعب میں ڈالنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، ان کی مذمت میں، کتاب المحتضرین، محتضر کون ہوتا ہے کہ جس کی جان پہ بنائے، یعنی موت کے قریب کے جو حالات ہوتے ہیں نا، موت سے پہلے کی سختیاں، اس کے حوالے سے روایات کو جمع کیا. کتاب الاحوال، ہال کہتے ہیں نا کہ بہت سخت حالات، احوال قیامت بھی کہا جاتا. کتاب الیقین ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کسر العمل، اپنی آرزوؤں تمناؤں کو پست رکھنا. کلام اللیالی والایام، رات اور دن کے حوالے سے جو روایات ہیں. محاسبۃ النفس، پھر حواتف الجنان، پھر کتاب الاخوان، پھر الاشراف فی منازل الاشراف، جنت میں یا مرتبے جو ہوں گے شرف والے لوگوں کے لیے ان پر مطلع ہونا. کتاب الاعتبار، اعتبار عبرت، کتاب العقل وفضلہ، کتاب العمر والشیب، عمر اور پھر بڑھاپا، اس کے حوالے سے روایات. القناعت والعفاف، کہ عفت مآبی اور قناعت کا بیان. پھر المتمنین، تمنا کرنے والے، خاص طور پر اسے قرآن مجید میں بھی کہا نا کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. تو تمنائیں جو لوگ کریں گے مرتے وقت، مرنے سے پہلے، یا قیامت میں، یا قبر میں، یا حشر میں، یا جہنم میں، ٹھیک ہے، تو ان روایات کو جمع کیا. کتاب الہم والحزن، کتاب الحواتف، جیسے حاطف غیبی ہوتا ہے، فرشتوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ فلاں فرشتہ یہ پکارتا ہے اور صدائے غیب آتی ہے. کتاب الوجل والتوسک بالعمل، خوف، اور یہ بات کہ انسان اپنے عمل پر جو ہے وہ وثوق کرنے لگے، اپنے عمل پر بہت زیادہ اعتبار کرنے لگے، اعتماد کرنے لگے، اس سے ڈرنا. پھر ایک کتاب ہے، اس کا نام کیا ہے، مجاب الدعوہ، یعنی وہ لوگ کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کے ہاں مقبول ہیں. مدارات الناس. پھر ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مقاعد الشیطان،
شیطان کے مکر ہیں، اس کے قید ہیں، اس کی جو تلبیسات ہیں، اس کا بیان. اور پھر ایک کتاب کا عنوان ہے من عاش بعد الموت، یعنی وہ لوگ کہ جو موت کے بعد گویا زندہ رہے، ان کا بیان. تو لیکن ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کا عنوان ہے کتاب التواضع والخمول. لگ بھگ اس میں 250 روایات امام صاحب نے جمع کی ہیں. اور ایسے ہی وہاں پہ عمرے کے دوران خیال آ رہا تھا کہ بھئی کسی کتاب کا کریں، تو یہ جو کتاب التواضع والخمول ہے یہ ایک سبب سے اس کا انتخاب کیا گیا ہے کہ ویسے تو حدیث کے ہر باب کی ہمیں ہر وقت اور ہر زمانے میں ہر دور میں ضرورت ہے، لیکن یہ جو دو عنوانات ہیں نا، تواضع اور خمول، یہ لگتا ہے کہ جس دور میں ہم رہتے ہیں اس دور میں گویا ان دو اوصاف کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تواضع تو ایک ہر لحاظ سے ہماری ضرورت ہے کہ جیسے بندگی ہے، یعنی ایک انسان کا سب سے بنیادی حال کیا ہے اللہ کے تعلق سے، وہ بندگی ہے، یعنی بندہ ہونا. اللہ کے حوالے سے ہمیں ہر وقت یہ بات مستحضر رہنی چاہیے کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اسی بندگی کا اظہار جب اللہ کے بندوں کے حوالے سے ہوتا ہے تو اس کو تواضع کہتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو سب سے بنیادی وصف ہے، اور قرآن مجید نے بار بار جس عنوان سے آپ کو مخاطب بنایا وہ بندگی ہی ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ بندے ہیں. ٹھیک ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بندوں کے تعلق سے جو وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ ظاہر ہوتا ہے وہ تواضع، یعنی آپ سید الخلائق ہیں، جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ دنیا اور آخرت کے سردار ہیں آپ، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ اپنے خدام کے ساتھ کیسا معاملہ کیا کرتے تھے. یعنی آپ جو ہے وہ پوچھا گیا کہ جب ازواج سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے، تو کہا کہ کان فی محنتی اخی، اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے، اپنا جوتا خود گانٹ لیتے تھے، اپنی بکری کا دودھ خود جو ہے وہ دوہ لیتے تھے، گھر کے کاموں میں شریک ہوا کرتے تھے. اور اگر آپ کو کوئی کسی جو ہے بکرے کے کھر کی طرف دعوت دی جائے کہ جی آپ گھر میں جو ہے بکرے کا کھر پکا ہوا ہے، پائے پکے ہوئے ہیں، جو کہ بہت ہی جیسے ان کے ہاں ڈسپوزیبل سی چیز ہوتی تھی، پھینک دیے جاتے تھے، لیکن کوئی آدمی اس کی طرف بھی دعوت دے تو قبول کرتے تھے. کوئی آدمی آپ کو بکرے کے کھر کا تحفہ بھی دیتا تو آپ قبول کر لیتے. اور پھر جو ہے وہ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، جو ہے لوگوں کی میت پہ تشریف لے جاتے. اور پھر سواری میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے گھوڑا ایک شرف والی سواری تھی، اور عام طور پہ جس کو ہم دراش گوش کہتے ہیں، خچر یا جس کو گدھا کہتے ہیں، اس پر جو ہے وہ اشراف سواری نہیں کیا کرتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ جو ہے وہ حمار پر بھی اور جناب بغال پر بھی جو ہے وہ سواری کر لیا کرتے تھے. تو بہرحال ہم جس دور میں رہتے ہیں اس میں چونکہ خاص طرح کا انسان اور انسانوں کی عظمت اور انسان کا مرتبہ، کیونکہ خدا تو ایسے لگتا ہے نا کہ جیسے بیانیے سے غائب ہی ہو چکا ہے، انسان اور اس کے متعلقات ہی بس زیر بحث رہتے ہیں ہر وقت کہ انسان یہ ہے، انسان یہ ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے، انسان کا مقام یہ ہے. اور پھر چونکہ اب دنیا یہ پہ فوکس ہے تو پھر کامیابی کا ایک بت ہے جو بنایا گیا ہے، اور کامیابی کو جب ریڈیوس کیا جاتا ہے تو وہ دو چیزوں میں ریڈیوس کیا جاتا ہے، منی اینڈ فیم، پیسہ اور شہرت. تو جس کو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ حب مال اور حب جاہ. تو اپنی برتری کا احساس، جو ہمارے یہاں سکسیس لٹریچر چھپتا ہے، جو ہمارے یہاں موٹیویشنل سپیکرز آتے ہیں، وہ نوجوانوں کو یہی بتاتے ہیں کہ تم بہت بڑی چیز ہو اور تم بس سب کچھ کر سکتے ہو، اسکائی از دا لمٹ، اور تمہاری کامیابی کے درمیان بس تمہاری ذات رکاوٹ ہے، اور بس جو تم چاہو تم پالو گے، اور تمہیں بڑے بڑے گولز رکھنے چاہیے، بڑے بڑے ایمبیشنز کرنے چاہیے. اور جیسے بہت ایگرینڈائز کیا جا رہا ہے، بہت گلوریفائی کیا جا رہا ہے، بہت میگنیفائی کیا جا رہا ہے. اور جو پاپ سائیکالوجی ہے، اور پھر ایک اور جو صنف ہے جس کو پازیٹیو سائیکالوجی کہا جاتا ہے،
وہ گویا ہر وقت انسانوں کے اندر پھونک بھر رہی. اور جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بھائی فیل گڈ کریکولم، فیل گڈ ایجوکیشن، یعنی دا کلوزنگ آف امریکن مائنڈ ایک کتاب لکھی گئی تھی 1980s میں، کہ یہ بات کہ بھائی بس اس میں خاص تو پہلو ریلیٹیوزم کا بھی تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ نہیں بس ہر آدمی ٹھیک ہوتا ہے، ہر آدمی اپنی جگہ صحیح ہے، اور مطلب بچوں کو بھی جیسے جو بھی امتحان میں آئے نا سب کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے، ورنہ اگر ہم ان کو جو ہے انعام نہیں دیں گے، کوئی کنسولیشن پرائز نہیں دیں گے تو اس سے جو ہے ان کی شخصیت کمزور پڑ جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو اس حوالے سے بھی تواضع، عاجزی، انکساری، ہیوملٹی، ہمبلنس، ٹھیک ہے، ہیومیننس، یہ وہ اوصاف ہیں کہ جو ہماری ووکیبلری سے آہستہ آہستہ آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ ایک پرابلم ہے. یعنی اگر کسی انسان میں ہیوملٹی ہے، ہمبلنس ہے، تو اس کو ایک پیتھولوجی کے طور پر دیکھا جائے گا، اور یہ سمجھا جائے گا کہ یار یہ صاحب جو ہے نا یہ کوئی نفسیاتی مرض کا شکار ہے اور احساس کمتری کا یا کہتری کا شکار ہے. تو اب تو ہمارے یہاں جیسے احساس برتری جو ہے پمپ کی جاتی ہے مستقل، کہ تم بڑی چیز ہو، تو اس لحاظ سے بھی اس کی ضرورت ہے کہ جو تواضع کی قدر ہے اس کو اجاگر کیا جائے، اس کو سامنے لایا جائے. اور دوسرا جو ٹائٹل میں ہے لفظ، وہ بھی بہت اہم ہے، اور وہ ہے خمول. یہ لفظ بہت کم استعمال ہوا ہے روایتوں میں یا حدیث کے ابواب میں، تو انہوں نے استعمال کیا پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ان کی ہے نا جو مہلکات میں ایک کتاب ہے ضم الجاہ والریا، کہ جاہ اور ریا کی مذمت کا بیان ہے، اس میں ایک چھوٹا سا شذرہ امام صاحب نے لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کا عنوان ہے بیان فضیلت الخمول، کہ خمول کی فضیلت کا بیان. اب خمول کسے کہتے ہیں؟ تو خمول کہتے ہیں گمنامی کو، کہ آدمی پیچھے رہے، آدمی جو ہے وہ شہرت سے بچے، آدمی چاہے یہ کہ بھائی میرا ذکر نہ ہو، میرا تذکرہ نہ ہو. لیکن عجیب بات ہے، اگر آپ ابھی سرچ کریں گے گوگل کو، تو اب خمول کا جہاں پر بھی ذکر آئے گا تو خمول ایک بیماری کے طور پر بیان ہوگی، اور اس کو جوڑا جائے گا الکسل والخمول. میں نے کافی کوشش کی کہ بھائی میں اس کو دیکھوں کہ یہاں خمول کن معنوں میں لا رہے ہیں، تو پھر جو مجھے پکڑ میں آئی بات وہ کیا تھی کہ خمول کا لفظ استعمال ہو رہا ہے جدید عربی میں لتھارجی کے معنی میں. لتھارجی، آدمی جیسے مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ لتھارجک سی طبیعت ہو رہی ہے، کچھ کرنے کو دل من نہیں کر رہا، انسان جو ہے بس ایسے پڑا رہتا ہے ایک طرف. تو اب آپ دیکھیے نا کہ وہ جو جس کو یہاں امام صاحب خمول ایک اچھی قدر کے طور پر لے کر آ رہے ہیں اور تواضع جیسی اہمیت اس کو دے رہے ہیں، اب اس کو ایک پیتھولوجی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، ایک بیماری کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، کہ یہ اس آدمی کے اندر کوئی ایمبیشن نہیں ہے، اس آدمی کے اندر جو ہے وہ کوئی، جیسے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے نا کہ اعوذ بک من العجز والکسل، عجز اور کسل سے جوڑ دیا گیا ہے خمول کو. لیکن بعد الخمول کا مطلب جیسے میں نے عرض کیا ہے شہرت سے بھاگنا، گمنامی چاہنا، ٹھیک ہے. اور اس کا جب بھی خمول پر گفتگو ہوگی تو اس کا سر عنوان سورہ قصص کی وہ آیت بنے گی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ جو آخرت کا گھر ہے یا جو آخری گھر ہے وہ تو ہم نے تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں بلندی نہیں چاہتے اور فساد نہیں چاہتے. تو جو لوگ بلندی نہیں چاہتے، جو لوگ شہرت نہیں چاہتے، جو لوگ جو ہے وہ لائم لائٹ میں نہیں آنا چاہتے، تو گویا یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب الخمول ہیں، کہ جو ہے وہ اپنے لیے گمنامی پسند کرتے ہیں. میں جہاں پہ امام صاحب نے، یہاں پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فضیلت الخمول کا باب جہاں باندھا ہے نا، اس کے آخر میں ایک نوٹ لکھا ہے، وہ بہت اہم ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. امام کہتے ہیں یہ جو آثار اور اخبار ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ شہرت ایک مذموم چیز ہے اور خمول ایک فضیلت کی چیز ہے. اور کہتے ہیں کہ جو مطلوب ہے نا انسان کے ہاں شہرت میں، وہ ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی آواز لگے، اس کی آواز پھیلے، اس کا نام کے ڈنکے بجیں.
اور یہ جا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کا مرتبہ پیدا ہو. اور امام کہتے ہیں وَهُوَ مَنْشَأُ كُلِّ فَسَادٍ، انسان جب لوگوں کے دلوں میں مقام و مرتبہ چاہتا ہے نا ضرورت سے زیادہ، تو یہ تمام فساد کی جڑ ہے. اب آگے امام صاحب ایک بات کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ فَأَيُّ شُهْرَةٍ تَزِيدُ عَلَى شُهْرَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَأَئِمَّةِ الْعُلَمَاءِ. کہتے ہیں اگر آپ یہ سوال اٹھائیں کہ یہ بتاؤ کہ بھائی کس کی شہرت زیادہ ہے انبیاء سے، خلفاء راشدین سے، اور علماء میں جو ائمہ ہیں، ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام بخاری ہیں، تو یہ تو بہت مشہور لوگ ہیں. اور کہتے ہیں کہ اب پھر کہتے ہیں فَكَيْفَ فَاتَهُمْ فَضِيلَةُ الْخُمُولِ، اگر گمنامی ایک فضیلت ہے تو یہ تو جو بہترین خلائق ہیں یہ تو پھر اس سے محروم رہے، اس فضیلت سے. اب اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں جان لو ان المضمون طلب الشہرہ، جو مضمون ہے وہ شہرت طلبی ہے، وہ شہرت چاہنا ہے. فاما وجودها من جہت اللہ سبحانہ من غیر تکلف من العبد فلیس بمضموم. ہاں اللہ تعالی کی طرف سے شہرت کا وجود بندے کی طرف سے بغیر کسی تکلف کے تو یہ مضمون نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے. تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پوچھا گیا نا کہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ میں کوئی بھلائی کا کام کرتا ہوں اور نیکی کا کام کرتا ہوں اور پھر اس پر میری تعریف کی جاتی ہے، اور گویا اس میں امپلائیڈ کیا تھا سوال میں کہ جب تعریف کی جاتی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، میں نے کوئی بھلا کام کیا، اچھا کام کیا، چیریٹی کا، نیکی کا، خیر کا، اور اس پر میری تعریف کی گئی تو اور اس سے مجھے خوشی ہوئی، تو کیا یہ ریا تو نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں. آپ نے کہا تل کا عاجل بشر المؤمن، کہا یہ تو ایک مومن کو نقد دنیا میں بشارت ہے جو مل گئی ہے ایڈوانس میں، کہ صالحین کے ہاں نیک لوگوں کے ہاں کسی کا ذکر خیر ہونا یہ گویا اللہ کے ہاں قبولیت کی دلیل ہے. سیدنا ابراہیم نے بھی دعا کی تھی وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اور اس کی سند کیا ہے؟ اس کی سند وہ مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اذا احب عبدا نادا جبریل، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو آواز لگاتے ہیں انی احب فلانا فاحبہ، کہ اے جبریل میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبریل محبت کرنے لگتا ہے. پھر جبریل فرشتوں میں منادی کر دیتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو، وہ بھی فرشتے بھی جو ہے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر آخر میں آتا ہے ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر اس شخص کے لیے زمین میں بھی قبولیت رکھ دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زمین کے لوگوں میں بھی یعنی انسانوں میں بھی مقبول بنا دیتے ہیں. ایک اور بہت اچھی روایت ہے صحیح مسلم میں ہے کہ ایک تابعی ہیں وہ عرفہ میں تھے، وقوف کے موقف جس کو کہا جاتا ہے وہاں پر، تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان کہ یا ابتی انی اری اللہ یحب عمر بن عبد العزیز، کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر بن عبد العزیز سے محبت کرتے ہیں. تو ان کے ابا نے پوچھا کہ وما ذاکا، بھئی کیسے کہہ رہے ہو یہ بات، کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ تو کہا کہ لما لہو من الحب فی قلوب الناس، میں نے لوگوں کے دلوں میں جو ان کی محبت دیکھی ہے نا اس سے مجھے میں نے یہ قیافہ کیا ہے، یہ اندازہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتے ہیں. پھر انہوں نے وہ حدیث بیان کی جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ سند کے ساتھ بیان کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جو صالحین کے ہاں، علماء کے ہاں، اولیاء کے ہاں اگر کوئی آدمی معروف ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی دلیل ہے. عوام میں مقبولیت یہ کوئی دلیل نہیں ہے کسی بھی چیز کی. اس وقت دنیا میں جو ایک سیلیبریٹی کلچر ہے، جو انسٹاگرام ہے، جو فیس بک ہے، جو ٹویٹر ہے، ان سب میں جو سب سے زیادہ آپ سمجھ لیں
جن کے ہاں جو آپ کہیں نا کہ جو سبسکرپشن کہہ لیں یا ان کے فرینڈز ہیں یا ان سے جو متعلق ہیں، وہ سب لوگ کون ہیں؟ یا وہ گلوکار ہیں، یا وہ اداکار ہیں، یا وہ کھلاڑی ہیں، یا وہ ائمۃ الکفر ہیں، بہت بڑے بڑے براک اوباما ہوگا یا جناب فلاں ہوگا یا فلاں ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر اس وقت بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جو عوام میں جو شہرت ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی علامت یا نشانی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اس لحاظ سے بھی خمول کا جو لفظ ہے، اور چونکہ خاص طور پہ ہم ایک امیج کلچر میں رہتے ہیں اور اس میں ہر وقت لوگ لائم لائٹ میں رہنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے تو گویا اس میں تو کامیابی کا راز ہی یہ ہے کہ آپ اس میں کنٹینٹ پروڈیوس کرتے رہیں۔ یعنی اگر آپ نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے، یا اگر آپ نے فیس بک کا پیج بنایا ہے، یا آپ نے ٹویٹر کا ہینڈل آپ نے رجسٹر کیا ہے، تو اگر آپ روز کچھ نہ کچھ نہیں کریں گے، بلکہ دن میں کئی مرتبہ کچھ نہیں کریں گے، تو آپ نہیں رہ سکیں گے۔ تو اب آپ کو مستقل جیسے کچھ نہ کچھ رہنا ہے، خبروں میں رہنا ہے، جو بھی معاملات ہوں اس پہ تبصرہ بھی کرنا ہے، چیزیں شیئر بھی کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ گویا لائم لائٹ میں رہنا، یہ جیسے اب بہت سے لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ ہے۔ یعنی وہ لوگ کروڑوں روپے کما رہے ہیں اس سب سے، کہ وہ گویا ہر وقت جو ہے وہ خبروں میں رہتے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ اپنی تصویریں لوگوں کے سامنے شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اس دور میں بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ اس کو اجاگر کیا جائے، کہ یہ جو خمول ہے یہ ایک بڑی قدر ہے۔ اس میں نے ایک نوٹ کیا تھا، امام ابن عطا اللہ اسکندرانی بہت بڑے صوفی تھے، ان کی کتاب بہت مشہور ہے الحکم العطائیہ، حکم عطائیہ، ایفورزمز ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، ایک ایک دو دو تین تین لائنز کے جملے ہیں، اور غیر معمولی ان میں حکمتیں۔ ان کی ایک حکمت میں نے نوٹ کی تھی، وہ کہتے ہیں ادفن وجودک فی ارض الخمول، اپنے وجود کو گمنامی کی زمین میں دفن کر دو، اپنے وجود کو گمنامی کی زمین میں دفن کر دو، فما نبت مما لم یدفن لا یتم نتاجہ، کہا کہ جو بھی آپ کہیں کہ کاشت یا یافت یا کوئی فصل ہوتی ہے جس کو گہرا دفن نہیں کیا جاتا تو وہ اپنی پروڈکٹ بھی پوری نہیں دیتی۔ یعنی جتنا گہرا جتنا درخت یا پودا بڑا ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے لیے گڑا بڑا کھودنا پڑتا ہے تاکہ نیچے تک جائیں اور جڑیں جو ہے وہ پھیلے۔ تو کہتے ہیں کہ اپنے وجود کو گمنامی کی زمین میں دفن کر دو، کہ جو بھی بیج ہوتا ہے یا گٹھلی ہوتی ہے جو اس کو دفن نہیں کیا جاتا وہ اپنے نتائج نہیں دیتی۔ تو بہرحال میں نے یہ تمہیداً بہت سی باتیں عرض کی ہیں، اور خاص طور پر اس پہلو سے یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ تواضع اور خمول یہ وہ اقدار ہیں جو جدید دور میں گویا اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور سب لوگوں کو ضرورت ہے، دین کے داعیوں کو بھی، علماء کو بھی اس کی بہت ضرورت ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ تقریباً اس کتاب میں کوئی 250 روایات ہیں، جس میں مرفوع بھی ہیں، موقوف بھی ہیں، پھر اقوال بھی ہیں، اور تقریباً یہ جو اس میں ان کے شیوخ ہیں نا، امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کے، ان میں سے تقریباً آپ سمجھ لیں لوگوں نے اس پہ تحقیق کی ہے اس کتاب پر، تو تقریباً 80% شیوخ ایسے ہیں جو مقبول ہیں، یعنی تقریباً کوئی 60-65 تو وہ ہیں کہ جو صحیحین کے اور جو کتب الستہ کے جو راوی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو مقبول ہیں، اور چند ایسے ہیں کہ جو ضعفاء ہیں، کچھ مستور ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ ان میں من جملہ جو مرفوع روایات ہیں زیادہ تر وہ صحیح روایات ہیں۔ اس میں انہوں نے اس کے جو ہے وہ 6 ابواب مرتب کیے ہیں۔ پہلا باب ہے، اس کا نام ہے باب ما جاء فی الخمول۔ پھر خمول کا اپوزٹ کیا ہے، فلپ سائیڈ کیا ہے، باب ما جاء فی الشہرہ، کہ شہرت کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے۔ پھر کیا ہے، باب التواضع، کہ تواضع کا بیان۔ پھر تواضع کا جو ایک بہت بڑا اظہار ہوتا ہے وہ لباس میں ہوتا ہے، تو اگلا باب کیا ہے، باب التواضع فی اللباس، لباس کے معاملے میں تواضع اختیار کرنا۔ پھر باب حسن الخلق، یعنی بالکل درمیان سے تھوڑا آگے حسن خلق پر ایک باب ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو تواضع اور خمول ہے یہ حسن خلق کا حصہ ہے، اور یعنی یہ گویا جو فیملی ہے وہ یہ والی ہے۔
پھر اس کے بعد آخری دو جو باب ہیں، ایک ہے کبر کا باب، باب فی الکبر، تکبر کا بیان، اور آخری باب ہے باب الاختیال، خیلا یا اختیال جس کو کہتے ہیں، جس کو شیخی کہتے ہیں، اترانا، شیخی بگاڑنا، شیخی مارنا۔ اب میں منتخب کچھ احادیث میں نے الگ سے نقل کر لی تھی۔ جو پہلا باب ہے، اس میں جو روایت ہے، مرفوع روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسا شخص بھی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر آئیں اور وہ ان سے مانگے کوئی دینار یا درہم، تو وہ شخص اس کو نہیں عطا کرے گا، یعنی درہم و دینار نہیں دے گا۔ اور کہتے ہیں وہی شخص وَلَوْ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى الْجَنَّةَ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ، اگر وہی شخص اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دیں گے۔ وَلَوْ سَأَلَهُ الدُّنْيَا لَمْ يُعْطِهَا إِيَّاهُ، اور اگر وہی شخص اللہ سے دنیا مانگتا ہے تو اللہ اس کو دنیا نہیں دیتے، جنت دے دیتے ہیں۔ جنت تو بہت بڑی چیز ہے، دنیا تو بہت ہی حقیر چیز ہے، دنیا نہیں دیتے۔ وَمَا مَنَعَهَا إِيَّاهُ لِهَوَانِهِ عَلَيْهِ، اور کیوں اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، کیوں روکتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ دنیا کی کوئی وقت ہی نہیں، دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ وہ مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لو کان تعدل دنیا عند اللہ جناح بعوضۃ، کہ اگر دنیا برابر ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی، تو ما سقا منہا کافرن شربۃ ماء، تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ کرے۔ تو کہا کہ جنت دے دیتے ہیں لیکن دنیا نہیں دیتے، اس وجہ سے کہ دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اور کہا ذو تمرین لا یؤبو لہ، ایک ایسا شخص کہ جو دو چادروں میں ہر وقت گھومتا رہتا ہے، کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، ڈھنگ کے نہیں ہیں، لباس نہیں ہے پورا، اور کوئی اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، کوئی اس کو جو ہے وہ نوٹس بھی نہیں کرتا۔ اور کچھ احادیث میں آتا ہے نا کہ ایسے لوگ ہیں کہ کوئی دعوت ہو تو بلائے نہیں جائیں، کہیں جائیں تو لوگ ان کو محسوس بھی نہ کریں کہ وہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا ملا کا لفظ، ملا چودھریوں کو کہتے ہیں، سرداروں کو کہتے ہیں، انبیاء کے مقابل میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو ملا کہا جاتا ہے۔ اور یہ ملا کا لفظ کہاں سے آیا کہ ایسے وہ سربراہ وزدہ لوگ ہوتے ہیں، ایسے سردار اور ایسے وجاہت والے لوگ ہوتے ہیں کہ کہیں بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جگہ بھر گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ملا اس سے یہ نکلا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جہاں کہیں جائیں تو نوٹس بھی نہ لیے جائے، اور اگر کسی مجلس میں سے غائب ہو جائیں یکدم تو لم یفقدوا، کوئی ان کو کوئی دیکھے بھی نہ کہ بھئی کوئی ایک صاحب آیا کرتے تھے اب نہیں آ رہے، کوئی پرواہ بھی نہ کرے۔ لیکن کیا فرمایا کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر ایسے شخص اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس قسم کو پورا کرتے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تم دروازوں پر جاتے ہیں تو دروازے نہیں کھلتے، کہیں نکاح کا پیغام بھجواتے ہیں تو نکاح کوئی کرنے کو تیار نہیں ہوتا، کہیں کوئی کسی کی شفاعت کرتے ہیں تو کوئی شفاعت قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ یہ ہے۔ سیدنا عمر داخل ہوئے مسجد میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ معاذ بن جبل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ تو کہا کہ جی کیا چیز تمہیں رلاتی ہے معاذ؟ تو کہا کہ ایک حدیث میں نے رسول اللہ سے سنی تھی، وہ مجھے غمزدہ کر رہی ہے، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ الیسیر من الریاء شرک، کہ ریا میں بہت تھوڑا سا، ریا کا تھوڑا سا پورشن بھی جو ہے نا وہ شرک بن جاتا ہے، شرک تک لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَتْقِيَاءَ الْأَخْفِيَاءَ الْأَبْرَارَ، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو متقی ہیں، کرنے والے ہیں، اس سے خفیہ ہیں، چھپے رہتے ہیں، وہی خمول۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ان اللہ یحب العبد التقی النقی الخفی، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس شخص سے کہ جو متقی ہے، کچھ روایتوں میں الغنی بھی ہے، جو دل کا غنی ہے، اور جو خفی ہے، جو مخفی رہتا ہے، چھپا رہتا ہے، سامنے نہیں آتا، نمایاں نہیں ہوتا۔ تو اللہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اخفیاء ہیں، چھپے ہوئے ہیں، الابرار، جو نیکوکار ہیں، وفا شعار ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا غابوا لم یفقدوا، اگر کہیں غیر موجود ہوں تو ان کی کمی محسوس ہی نہ کی جائے۔ وَإِذَا حَضَرُوا لَمْ يُعْرَفُوا،
کہیں موجود ہو تو کوئی پہچان میں نہ آئے. قلوبہم مصابیح الہدا، ان کے دل جو ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں. ینجون من کل غبراء مظلمہ، اور وہ ہر طرح کی جو اندھیرے پیدا کرنے والی خرابیاں ہیں اس سے بچ جاتے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں کہ جو ہدایت کے چراغ ہیں اور بس وہی بات کہ گمنام ہیں اور بس لوگوں میں نمایاں نہیں ہے، مشہور نہیں ہے. سیدنا علی فرماتے ہیں طوبیٰ لکل عبد نومتہ، ہر نوما جو بندہ ہے نا اس کے لیے بشارت ہے. وہ بندہ کون ہوتا ہے؟ عرف الناس ولم یعرف الناس، وہ لوگوں کو پہچانتا ہے، لوگ اس کو نہیں پہچانتے. وعرفہ اللہ منہ برضوان، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پہچانتے ہیں اپنی رضا کے حوالے سے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کو اپنی رضا سے نوازنا ہے. مصابیح الدجا، یہ لوگ کیا ہے؟ اندھیروں میں چراغ ہیں. جیسے سیدنا مسیح علیہ السلام کہا کرتے تھے نا اپنے جو ان کے شاگرد تھے کہ تم پہاڑی کا چراغ ہو، تم پہاڑی کے چراغ، تم زمین کا نمک ہو، تم پہاڑی کا چراغ ہو. تجلی عنہم کل فتنۃ مظلمہ، ہر طرح کے اندھیرے پیدا کرنے والے فتنے ان کے ذریعے دور کیے جاتے ہیں. تو کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں اولئک لیسوا بالمزابیح البزر، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو، اگر محاورے میں کہیں نا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ہر وقت بک بک کرنے والے ہیں، ہر وقت باتیں کرنے والے ہیں، باتیں باتیں باتیں، بولتے چلے جانا بولتے چلے جانا. وللجفاۃ المرائین، اور نہ ہی ایسے بے وفا اور دکھاوا کرنے والے لوگ ہیں. تو اسی طرح عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کونوا ینابیع العلم مصابیح الہدا احلاس البیوت سرج اللیل جرد القلوب خلقان الثیاب، علم کے سورسز بنو، علم کے چشمے بنو، ہدایت کے چراغ بنو، اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جاؤ. ہر وقت ادھر ادھر جانا، گھومنا پھرنا لوگوں میں جو ہے، جس کو ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے، پہلے یہ لفظ بولا جاتا تھا پی آر، ٹھیک ہے، پبلک ریلیشننگ. اب اس کے لیے جو جدید لفظ ہے وہ ہے نیٹ ورکنگ. نیٹ ورکنگ، کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کو یعنی شہر کی اکثر مجلسوں میں نظر آتے ہیں، پہنچے ہوئے ہوں گے، جہاں کوئی اشتہار ملا، جہاں کوئی امکان پیدا ہوا کہ کچھ بڑے لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے. اچھا پہلے تو ہوتا تھا ملاقات، اور ملاقات کے بعد لوگ آٹوگراف لیا کرتے تھے. کچھ لوگ ایک ڈائری لیے کے گھومتے رہتے تھے ہر وقت، اور جناب بڑے بڑے لوگوں کے آٹوگراف جو ہے وہ جمع کیا کرتے تھے. اب جو ایک نئی نوست آ گئی ہے وہ سیلفی کی ہے. یعنی ہر وقت جیسے وہ گھومتے پھرتے رہیں گے، جہاں کوئی مشہور آدمی آ گیا نا ایک دم بالکل اس کے ساتھ یہ سیلفی لینی ہے، اور بس وہ اس کو پھر پوسٹ کریں گے اپنی جو ہے وہ فیس بک پہ، اور بتانے کے لیے. اب کچھ ہمارے اور کچھ جاننے والے بھی ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ وہ کوئی کتاب لکھیں گے اور پھر وہ کتاب لے کے گھومتے رہیں گے. ڈی ایس پی صاحب کے پاس جا رہے ہیں، کمشنر صاحب کے پاس پہنچ رہے ہیں، فلاں عالم، فلاں اسکالر، فلاں سیٹ صاحب، ان کو تصویر پیش کر رہے ہیں، اس کی فوٹو کھنچوا رہے ہیں. یعنی ایک تصویر کے انہوں نے کتاب لکھ لی ہے نا، تو اب لوگوں کی جان عذاب میں آ گئی ہے کہ اب وہ ان کو تصویر، جب وہ کتاب جب وصول کریں گے تو اس کی فوٹو بھیجی جائے گی، اور وہ فوٹو پھر وہ جگہ جگہ دکھاتے پھریں گے. تو یہ جو وہ مثلا مجھے اکبر کا کوئی بسرا یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی فلاں صاحب نے کہا نا کہ بھائی مجھے جہنم میں جانے میں بھی کوئی اصل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا، فوٹو اگر کوئی میری لگا دے بہشت میں میں میری فوٹو آپ لگا دیں باقی چاہے مجھے فزیکلی آپ جہنم میں بھیج دیں. تو مطلب یہ ہے کہ بس میری فوٹو چھپ جائے اور میں جو ہوں جو ہے وہ یہاں وہاں جو ہے وہ میری جو ہے شہرت ہو جائے. آپ دیکھتے نہیں ہیں مطلب جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، چاہے وہ لوکل باڈیز ہوں، چاہے وہ ایم این اے ایم پی ایس کے انتخابات ہوں، تو اس میں کچھ سیٹھ لوگ جو نو دولتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا ان کے بارے میں یہ یقین ہوتا ہے کہ ان کے گھر والوں کے علاوہ ان کو کسی نے ووٹ نہیں دینا، 25 30 40 ووٹ ان کو ملنے ہیں، لیکن کیوں کھڑے ہو رہے ہیں کہ پورے علاقے میں بینر بھی لگ گئے، بینر میں جناب وہ ان کی تصویریں بھی لگ گئی، نہ بکنے والا نہ جھکنے والا. بظاہر بات ہے نہ آپ کو خریدنا کس نے ہے جو آپ نہ بکیں گے نہ جھکیں گے، نہ آپ کو کس نے جھکانا ہے. تو اب آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ بھئی ان صاحب کے کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے، کیا کیسے جیت سکتے ہیں یہ، نہ کسی پارٹی کے ٹکٹ ہے، نہ کوئی ان کے کوئی کنٹریبیوشن ہے. تو وہ سبب کیا ہے؟ وہ سبب یہی ہے کہ بس جگہ جگہ تصویریں لگ جائیں گی، نام چھپ جائے گا، تو اس سے جیسے ایک شہرت ہو جائے گی. تو بادل
جہاں وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر کے ٹاٹ بن جاؤ اور راتوں کے چراغ بن جاؤ، جدد القلوب خلقان سیاب، کپڑے تمہارے پرانے ہوں، دل تمہارے بالکل تر و تازہ ہوں۔ یعنی اب کیا ہے، وہ آگے لباس کی بات بھی آئے گی کہ پہننا اوڑھنا اس میں جناب ہر وقت تیار رہنا، اور دل بالکل بوسیدہ، بالکل پجمردہ، بالکل ہی جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکے۔ اور پھر کہا کہ تعرفون فی اہل السماء وتخفون فی اہل الارض، یہ بنیادی بات ہے۔ آسمان والوں میں تمہاری معرفت ہو، آسمان والوں میں تمہارا تعارف ہو، تم پہچانے جاؤ، اور زمین والوں میں تم مخفی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میرے اولیاء میں مجھے بہت پسند ہے وہ مومن کے جو کم ہے، مال بھی اس کے پاس کم ہے، اور وہ نماز بہت پڑھتا ہے، اپنے رب کی بندگی میں حسن پیدا کرتا ہے، اور چھپ کر اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اور کہا وَكَانَ غَامِزًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، اور وہ لوگوں میں چھپا ہوا رہتا ہے، اس کی طرف اشارے نہیں کیے جاتے انگلیوں سے، فنگر پوائنٹ نہیں ہوتی۔ اور کہا کہ پھر بھی وہ اس پر صبر کرتا ہے، یعنی بہت بندگی کرتا ہے، بہت اللہ کی خدمت کرتا ہے، لیکن چھپ کر رہتا ہے، بالکل ان ایزیومنگ زندگی بسر کرتا ہے، اور جو ہے وہ کوئی اس کو پہچانتا نہیں۔ اور پھر کہا کہ اجلت منیتہ وقلت راسہ وقلت بواقیہ، موت بھی اس کو جلدی آ جاتی ہے، اس کا ترکہ بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس پہ رونے والے بھی بہت کم ہوتے ہیں، رونے والیاں بھی بہت کم ہوتی ہیں، میں جانتے بھی چند لوگ جنازے میں ہوتے۔ پھر یہ جو حاملین ہیں، ان کا، جن کو اخفیاء کہا گیا ہے، ان کا ایک اور عنوان کیا ہے، غربا، اجنبی لوگ، کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں احب عباد اللہ الی اللہ الغرباء، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب جو ہیں وہ غرباء ہیں۔ پوچھا گیا غرباء کون ہے؟ کہا الفرارون بدینہم، کہا کہ جو اپنے دین کو لے کر لوگوں سے بھاگتے پھرتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں میں گھلتے ملتے نہیں ہیں، بس اپنے دین کو بچانے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے وہ گویا جیسے تمدن سے اور اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک ابن محیریز ایک صاحب ہیں، ان کی دعا نقل کی ہے امام صاحب نے، کہ وہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک ذکرا خاملا، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایک ایسے ذکر کا کہ جو دبا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ مجھے لوگ پہچانے نہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک انصاری کو میں نے دیکھا کہ وہ دعا کر رہے تھے، اللہم ذکرا خاملا لی ولی بنیہ، کہ اللہ تو میرے لیے اور میری اولاد کے لیے ان کے ذکر کو نیچا کر دے، ان کے ذکر کو ہلکا کر دے، ان کے ذکر کو مدھم کر دے۔ وَلَا تَنْقُصْنَا ذَاكَ عِنْدَكَ شَيْءٍ، اور اس کی بنیاد پر اپنے ہاں ہمارے لیے کوئی چیز کم نہ کرنا۔ یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے اس دور میں ہم رہتے ہیں، کہ کوئی آدمی جو کہہ رہا ہے کہ مجھے دین کی خدمت کرنی ہے، تو اب وہ خدمت اس کے لیے ضروری ہو چکا ہے کہ آپ شہرت کے تمام ذرائع استعمال کریں۔ یعنی اگر آپ نے کوئی ادارہ بنایا ہے نا، تو اب آپ اس ادارے کو ایک برانڈ بنائیں، بار بار اس کی بمبارڈمنٹ ہو، طرح طرح سے وہ آئے، ان رہیں آپ۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اپنی شخصیت کو جیسے سیلیبریٹی بنائیں، یعنی شخصیت کی سیلیبریٹی فارمیشن کے عمل میں جائیں، اور جو آپ کا ادارہ ہے اس کی برانڈنگ کریں، تاکہ وہ رجسٹر ہو لوگوں کے ذہن میں۔ آپ کو پتا ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ یہی ہوتی ہے نا، بار بار ایک ایڈ آتا ہے تو وہ رجسٹر ہو جاتا ہے آپ کے یہاں۔ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، میں تو کوئی اشتہار وغیرہ دیکھ کے فیصلے نہیں کرتا، کوئی کنزیومر چوائسز میری اس سے نہیں ہوتی، یہ غلط فہمی ہے۔ وہ بہت گہرے اتر جاتے ہیں آپ کے یہاں، کہیں رجسٹر ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے نا کہ انسان یہ سمجھے کہ یار اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی میں نے دین کا کام بھی کرنا ہے، بڑے پیمانے پہ کرنا ہے، چاہتا ہوں زیادہ لوگوں تک خیر پھیلاؤں، تو زیادہ لوگوں تک خیر پھیلانے کے لیے جو پلیٹ فارمز آپ کو استعمال کرنے پڑیں گے، وہ سارے ہی آدمی کو کرپٹ کرنے والے ہیں، وہ سارے ہی آدمی کو نفسی طور پر برباد کرنے والے ہیں۔ تو یہ اسی لیے کہا نا کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ ذکر تو نہ ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ تیرے ہاں ہمارے ہاں اجر میں کمی ہو جائے، وہ اجر پورا ملے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا کیا کرتے تھے
کہ وہ بلکہ کہا کرتے تھے کہ بھئی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میرے علم سے فائدہ اٹھا لیں اس کو میری طرف منسوب کیے بغیر، فائدہ ہو جائے نا. اور ظاہری بات ہے کہ چاہے آپ ایکنالج کریں نہ کریں، جس آدمی سے بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے وہ آدمی اور پھر آپ کو نیکی اختیار کرتے ہیں تو وہ اجر میں شریک ہو جاتا ہے. پھر خالد بن سفیان ثوری کہتے ہیں کہ نہیں، خلیل بن احمد کی ایک دعا ہے کہ اللہم جعلنی عندک من ارفع خلقک وجعلنی فی نفسی من اوضع خلقک وجعلنی عند الناس من اوسط خلقک، کہ اللہ تو مجھے اپنے ہاں اپنی مخلوقات ہیں اپنے ہاں اپنی مخلوقات میں سب سے اونچا مرتبہ دے، اور اپنی اندر یعنی سیلف امیج ہے میرا، اس میں تو مجھے اپنی مخلوقات میں سب سے کمتر درجہ دے. یعنی اے اللہ تیرے ہاں میں سب سے اونچا ہوں، اپنی نگاہ میں سب سے نیچا ہوں. وَجَعَلْنِي عِنْدَ النَّاسِ مِنْ أَوْسَطِ خَلْقِكَ، اور لوگوں، خلیل بن احمد مشہور نحوی ہے نا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ جیسے گرامر کے بانیوں میں سے ہیں، اور کہتے ہیں کہ لوگوں کے ہاں مجھے تو بس ایوریج بندوں میں رکھ، یعنی بہت مشہور بھی نہ کر، وہ بھی خرابی ہے، اور بہت زیادہ نیچا بھی نہ کر، پھر لوگ ذلیل کریں گے، لوگ ترس کھائیں گے، ہر آدمی آ کر باتیں سنا جائے گا، تو یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے نا. ایک عزت نفس تو انسان کی ہونی چاہیے نا. تو کہا کہ اپنے ہاں سب سے اونچے مرتبے پر رکھنا، میرے اپنے نگاہ میں مجھے سب سے کمتر رکھنا، اور انسانوں میں جو ہے مجھے ایک ایوریج مخلوقات کی سطح پہ رکھنا. تو سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنے دل کو پایا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کچھ اجنبی لوگ تھے، بالکل پھٹے حالوں میں، ان کے پاس کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں، مشکل میں. کہا کہ جب میں ان کے پاس بیٹھا، ان کے ساتھ میں نے وقت گزارا نا، تو مجھے لگا کہ وجدت قلبی یصلح، کہ میں نے تو دیکھا کہ میرا دل بالکل صحیح ٹھکانے پر آ گیا، بالکل صحیح جگہ پر آ گیا. چونکہ ظاہر سفیان ثوری کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھے، یعنی وہ وہی بات ان لوگوں میں سے تھے کہ جو اللہ نے جن کی مقبولیت ان کی زندگی میں پھیلا دی تھی. تو اب وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے تھے کہ بھائی جو ہے لوگ اس طریقے سے اکرام کر رہے ہیں، لوگ احترام کر رہے ہیں. تو کہا کہ مجھے لگا کہ میرا دل بالکل سدھر گیا جب میں مکہ اور مدینہ کے درمیان کچھ اس طریقے کے غریب غربا لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں نا، اس سے میرا دل بالکل ٹھیک جگہ پر آ گیا. محمد بن یوسف الاسبہانی کہتے ہیں کہ من فضلک لا تعرف، کہا کہ یہ تمہاری فضیلت میں شمار ہوگا کہ تمہیں پہچانا نہ جائے، تمہیں جانا نہ جائے. تو علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذلتکم فتنۃ مظلمہ عمیا متسکنہ لا ینجو منہا الا النومۃ، کہا لوگوں تم پر ایک ایسا اندھیرا کرنے والا، اندھا کر دینے والا فتنہ آ گیا ہے کہ جس نے لوگوں کو بالکل جیسے بے سدھ کر دیا، اور اس سے نجات نہیں پاتے مگر نوما. تو پوچھا گیا کہ ابو الحسن ان کی کنیت ہے، یہ نوما کون ہے؟ تو کہا کہ الذی لا یعرف الناس ما فی نفسہ، کہ جس کو لوگ نہ پہچانتے ہوں کہ اس کے نفس میں کیا فضائل ہیں، اس کا کیا مرتبہ ہے، لوگ اس کو پہچانتے نہ ہوں. سفیان ثوری کہا کرتے تھے اقل معروف الناس یقل عیبک، لوگوں سے جان پہچان کم رکھو تو اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے عیب بھی کم ہوں گے. جتنا آپ لوگوں سے معاملہ کریں گے، جتنا لوگوں میں جائیں گے، لوگوں سے تعلقات پیدا کریں گے، تو پھر تعلقات نبھانے بھی تو پڑتے ہیں نا. تو بس آپ اپنی نیٹ ورکنگ کرتے رہیں، فرینڈس ہیں، فیس بک پہ اتنے فرینڈس ہیں، تو فرینڈ کا مطلب بھی ہمیں پھر پتا ہے کہ نہیں پتا، یعنی مطلب ہی بدل گیا نا کہ بس کسی نے آپ کی کوئی اچھی پوسٹ پسند کی اور پھر کہا فرینڈ ریکویسٹ بھیج دی، پھر آپ نے اس کو قبول کر لیا. تو کہا کہ پھر کچھ حقوق ہوتے ہیں نا دوستوں کے اور رفقا کے اور احبا کے اور اخوان کے، پھر کچھ حقوق ہوتے ہیں وہ بھی ادا کرنے. تو یہاں تو ظاہری بات ہے کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ نے باتیں کرنی ہے اور تعریفیں ایک دوسرے کی کرنی ہے، انجمن ستائش باہمی کا ایک ماحول آپ نے بنایا ہوا. اگلا باب ہے باب ما جاء فی الشہرہ، شہرت کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسب امرئ من الشر الا من اسمہ اللہ عز وجل ان یشیر الناس الیہ بالاصابع فی دینہ و دنیاہ،
کسی بھی آدمی کے شر کے لیے یا کسی آدمی کے برے ہونے کے لیے یہ کافی ہے، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ بچا لے، کہ لوگ اس کی طرف انگلیاں اٹھائیں، اس کے کسی دینی معاملے کی طرف یا دنیاوی معاملے کی طرف. چاہے تو یہ کہ بھائی بہت مالدار آدمی ہے، بہت مشہور آدمی ہے، بہت ذہین آدمی ہے، بہت ماہر آدمی ہے، اور یا یہ کہ بہت اللہ والا ہے اور بہت جناب اولیاء اللہ میں سے ہیں، بڑے بزرگ ہیں جی، اور جناب یہ مستجاب الدعوات ہیں. تو کہا کہ یہ جو لوگوں کی انگلیاں جس شخص کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں، تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کے جو نفسی اثرات ہوتے ہیں شر والے اس سے بچ پائیں. کہا الا من اسمہ اللہ. پھر فرمایا کہ اسی طرح ایک اور حدیث میں پہلے آپ نے یہ فرمایا، پھر فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. تو جو خوبصورتی ہے، لباس اچھا ہونا، سواری اچھا ہونا، گھر اچھا ہونا، منصب بڑا ہونا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ فارمز ہیں. اور دنیا میں عام طور پہ شہرت کی بنیاد فارمز ہوتی ہیں، شکلیں ہوتی ہیں، صورتیں ہوتی ہیں. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا اہمیت کس چیز کی ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تعالیٰ تو اہمیت دیتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تبذل لا تشہر. خرچ کرو، خرچ کرو، لگاؤ کھپاؤ، لیکن اس کا اشتہار نہ دو. وَلَا تَرْفَعْ شَخْصَكَ لِتُذْكَرَ وَتَعْلَمْ. اور اپنی شخصیت کو اس لیے بلند نہ کرو تاکہ تمہارا ذکر کیا جائے اور تاکہ تمہیں جانا جائے. اکتم وسمت تسلم. اور کہا چھپاؤ اپنے آپ کو اور خاموش رہو، تم سلامتی پالو گے، تم بچ جاؤ گے. تسر الابرار وتغیظ الفجار. اگر تم اپنی شخصیت کو ایسا بنا لو گے تو تم نیکوکاروں کو خوش کرو گے اور فجار کو غضبناک کرو گے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں جو آدمی عالم دین بھی، بڑا آدمی مذہبی اعتبار سے جو لائم لائٹ میں ہوتا ہے اور جو پھر سارے پلیٹ فارمز میں موجود ہوتا ہے، تو کبھی بھی جو اصل میں فجار ہیں وہ اس کو کبھی اس سے کبھی تھریٹ محسوس نہیں کرتے. وہ تھریٹ محسوس کرتے ہیں اس گوشہ گیر آدمی سے جو کیمرے کے سامنے نہیں آتا، جو لوگوں کے سامنے نہیں آتا، لیکن لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے. جو آدمی جتنا ویزیبل ہوتا ہے گویا اتنا ہی وہ ایک لفظ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے نیگیٹو معنوں میں، اتنا ہی وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ آپ کسی بھی عالم سے متاثر ہونے لگتے ہیں، اس کی آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھنے لگتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کو سجیشنز بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی فلاں ایکسپوزڈ، ٹھیک ہے، اور فلاں جو ہے وہ اس کا ری بیٹل ہو رہا ہے، فلاں کا آپریشن ہو رہا ہے، فلاں کا یہ ہو رہا ہے، فلاں کا ہو رہا ہے. تو یہ ایک قیمت ہے جو دینی پڑتی ہے کہ جب آپ سامنے آتے ہیں، چونکہ اس میں یعنی پروفین میڈیم ہے نا، اس میں تقدیس تو کوئی ہے ہی نہیں، کسی کی کوئی تقدیس نہیں ہے، کسی کی کوئی جو ہے عزت عظمت نہیں ہے. اور ایک آدمی ہے، وہ ایسے لوگ جو نئے نئے ان پلیٹ فارمز پر آتے ہیں تو جب وہ ان کا کوئی بیان یا کوئی درس یا کوئی چیز آتی ہے تو نیچے جب کمنٹس آتے ہیں تو اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ بہت برے بھی ہوتے ہیں. اس سے وہ ان کے اندر بڑی عجیب و غریب ایک گھٹن پیدا ہوتی ہے، چونکہ ان کو اس کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا نا. یعنی دروس میں لوگوں کے جب آپ کوئی درس دیتے ہیں تو وہی لوگ آتے ہیں جو آپ کے پر اعتماد کرتے ہیں، آپ کے علم پر، آپ کی دینداری پہ اعتماد کرتے ہیں، تو آتے ہیں سنتے ہیں. وہاں تھوڑی ہوتا ہے کوئی آدمی عجیب عجیب باتیں کریں گے، جناب یہ صاحب تو بونگیاں مار رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو جاہل آدمی ہے، انہوں نے فلاں فلاں اتنی غلطیاں کی ہیں درس میں. لیکن وہ کمنٹس میں تو آ جائے گا نا. تو گویا وہ کیا ہے کہ پھر وہاں پر وہ جو کسی نے کہا نا کہ یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میخانہ کہتے ہیں. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ بنیادی طور پر میخانہ ہے. یہاں جو ہے وہ پگڑی اچھلتی ہے. وہ جو کہا تھا نا کہ جس کو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. تو جس کو دین و دل عزیز ہے پھر وہ اس پروفین میڈیم میں اس کو نہیں جانا چاہیے. اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بہت سے لوگ پھر بہت دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. تو مہاراج یہاں جو فرمایا گیا نا کہ تم جو ہے وہ اگر اپنی شخصیت کو ایسا بنا لو گے تو ابرار کو تم خوش کرو گے اور فجار کو تم غیظ و غضب کا شکار کرو گے. ایوب کہتے ہیں ما صدق اللہ عبد الا سرہ اللہ یشعر بمکانہ. وہ شخص اللہ تعالی کے ساتھ سچا نہیں ہے
جو یہ نہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کی قدر و منزلت سے آگاہ نہ ہوں. یعنی جو آدمی یہ چاہتا ہے نا کہ لوگ میری قدر و منزلت سے آگاہ ہوں، میری مکانت ان کے سامنے آئے، میرا مرتبہ ان کے سامنے آئے، وہ آدمی اللہ سے سچا نہیں ہو سکتا. تو اللہ سے سچا ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ انسان لوگوں کے ہاں اپنا کوئی مرتبہ بنانے کی کوشش نہ کرے. بشر بن منصور کہتے ہیں اقل من معرفت الناس فإنه اقل لفضیحتک فی القیامہ، کیا لوگوں سے جان پہچان ذرا کم رکھو کہ قیامت کے دن اس سے تمہاری رسوائی بھی کم ہوگی. یعنی جتنا لوگوں میں گھلو ملو گے، اذیت بھی دو گے ان کو، اور پھر ان کے حقوق بھی ادا نہیں کر پاؤ گے، ان کے ساتھ جو ہے ناروا رویہ اختیار کرو گے، تو پھر قیامت میں رسوائی کا انتظام بھی بہت زیادہ ہوگا. سماک بن سلمہ کہتے ہیں یا قلب ایاک وکثرت الاخلاء، کہ اے قلب بچو بہت زیادہ اخلاء سے، بہت زیادہ دوستوں سے. اب جیسا میں نے عرض کیا ہے نا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں تو دوستوں ہی کو بڑھانا مطلوب ہے نا، کہ آپ کون کون آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں دوست کے طور پر، کون آپ کے ساتھ ہیں. تو یہاں تو باقاعدہ کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے اپنے حلقے کو بڑھایا جائے، اس کو پھیلایا جائے. تو کہا کہ نہیں، کثرت الاخلاء، چونکہ عام لوگ زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ اچھے لوگ تھوڑی ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید نے کہا نا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن دنیا میں جو لوگ بڑے خلیل ہوں گے، بڑے دوست ہوں گے، وہ دشمن ہو چکے ہوں گے سوائے متقین کے. اور متقین تو ہر زمانے میں تھوڑے ہی ہوتے ہیں. یعنی اگر اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ لا تصاحب الا مؤمنا، مصاحبت اختیار مت کرو، مصاحب مت بناؤ یا بنو مگر مومن کے، کسی مومن شخص کے مصاحب بنو. ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی آدمی. کیا مطلب؟ جو تمہارے ہم نوالا ہو، تمہارے ہم نوالا، ہم پیالہ ہو، تمہارے دسترخوانوں پہ بیٹھنے والے لوگ کون ہوں؟ وہ متقی لوگ. تو یہاں پر بھی یہ کہا کہ بھئی کثرت اخلاء سے بچو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ایک صاحب نے فرمایا کفا بھی دلیل علی امتحان دین الرجل کثرت صدیقہ، کہا کسی آدمی کے دین کے امتحان کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ اس کے دوست بہت زیادہ ہوں. یعنی وہ آدمی جو سچا آدمی ہے، وہ آدمی کے جو کھرا آدمی ہے، جو آدمی لگی لپٹی نہیں رکھتا، جو آدمی حقیقتاً ناصح ہے. وہ جو غالب نے کہا تھا نا، وہ تو اور نیگیٹو معنوں میں کہا تھا نا کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح. کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، تو اصل میں جو ناصح ہوتا ہے وہی تو چارہ ساز ہوتا ہے، وہی تو غم گسار ہوتا ہے. لیکن وہ ایک کریکٹر کی بات کر رہے ہیں کہ ایک صاحب بس ہر وقت نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن لوگوں کی پرواہ نہیں، لوگوں کے حالات کا کوئی دھیان ہی نہیں ہے، ان کی مدد تو کرتے کوئی نہیں، ان کو مشکلات سے نکالتے نہیں ہیں، بس ہر وقت ایک تقریر انہوں نے یاد کی ہوئی ہے، وہ لوگوں کو سناتے رہتے. یہ ناصح ہے. لیکن حقیقی ناصح کون ہوتا ہے؟ اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے الصدیق من صدقک لا من صدقک. تمہارا حقیقی دوست وہ ہے جو تم سے سچ بولے، وہ نہیں ہے کہ تم ہر معاملے میں تمہاری تصدیق کرتا رہے. یعنی ہم انڈورسمنٹس چاہتے ہیں، ہم ظاہری بات ہے کہ ایک کنفرمیشن بائس بھی جس کو کہا جاتا ہے نا، ایک کنفرمیشن بائس ہوتا ہے ہمارا، کہ ہم جو چاہتے ہیں اور ایک تصور قائم کرتے ہیں تو اس کے سپورٹ میں دلائل بھی ہر وقت جمع کرتے رہتے ہیں. تو ایک اور معاملہ یہ بھی ہے نا کہ ہم لوگوں سے بھی کنفرمیشن چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو رائے قائم کرتے ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں، تو لوگ بھی اس کو انڈورس کریں، لوگ اس کو کنفرم کریں. تو کہا کہ یہ گویا ایک دلیل ہے اس کے کہ یہ آدمی دین کے معاملے میں ایک امتحان میں ہے، آزمائش میں ہے. سفیان ثوری کہا کرتے تھے کثرت الاخوان من ثقافت الدین، کہ اخوان کا بہت زیادہ ہونا، دوستوں یاروں کا بہت زیادہ ہونا، یہ انسان کے دین کے ہلکے پن کی نشانی ہے. یعنی وہی بات کہ جو یس مین ہوتے ہیں، جو جھولی چک ہوتے ہیں، جو ہر آدمی کی جا کے تعریفیں کرتے ہیں، ہر آدمی کے جو ہے اس کو یس یس کہتے رہتے ہیں، ان کی جو ہے وہ تصدیق کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ بہت مشہور ہو جاتے ہیں. اور مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون لکھا تھا علماء اور مصلحین کے فتنے، بہت غیر معمولی مضمون ہے. اس میں وہ ایک بڑا فتنہ بیان کرتے ہیں علماء اور مصلحین کا، ہر دل عزیزی کا فتنہ. ہر دل عزیزی
مطلب ہر ایسی بات کی جائے گول مول قسم کی کہ سب لوگ راضی رہیں، خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی. تو یہ جو رویہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسی باتیں کرے کہ بھائی سب لوگ جو ہے راضی رہیں، کوئی اس سے انوائڈ نہ ہو، کوئی آدمی اس سے جو ہے بددل ہو اور دور نہ ہو. تو خیال تو تھا کہ آج ہم کچھ اس کا بیان مختصر کر دیں گے، حالانکہ میں نے بہت مختصر سا انتخاب کیا تھا، لیکن ابھی بھی بہت سی اہم باتیں ہیں جو رہ گئی ہیں. تو انشاءاللہ پھر اگلی مرتبہ بھی ہم، یعنی اگلے ہفتے تو ہمارا جو اقبال کا ہوگا معاملہ، مجلس اقبال ہوگی، تو اس سے اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ہم جو ہم نے گفتگو کرنی تھی اس کتاب پر اس کو مکمل کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.